هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ثابت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج کا ہمارا 5واں پروگرام ہے، جس میں ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور آپ کے بچپنے اور جوانی کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ خاندان میں بڑے چہیتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ، ان کا تعلق قریش ہی کی ایک شاخ بنو زہرہ سے تھا، اور وہ بھی اپنے خاندان کے اندر ایک اچھی خاتون تھی، نیک خاتون تھی، حسن و جمال کے اعتبار سے اور سیرت و کردار کے اعتبار سے۔ عبداللہ کا انتقال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ہوا، اس طرح کہ عبداللہ تجارت کی غرض سے ملک شام روانہ ہوئے، مدینہ میں رکے تو وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اور دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ عبد المطلب نے عبداللہ کو مدینہ بھیجا تاکہ کچھ کھجور لے آ سکے، تو وہیں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، ان کا انتقال مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا نامی مقام پر ہوا۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اور آپ کے خاندان کے لوگوں کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین لوگوں میں میرا انتخاب فرمایا اور بہترین قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں شریف زادیوں کا بیٹا ہوں، اور آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میرے سلسلے نسب میں کوئی آدمی برا نہیں ہے، زانی نہیں۔ تو اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے قبیلے میں جہاں سے آپ کا سلسلہ نسب چلتا ہے، سبھی لوگ اچھے ہیں اور برائیوں سے پاک ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت مکہ میں ہوئی، شیب بنی ہاشم میں یا عبداللہ کے گھر میں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 9 ربیع الاول کو ہاتھی والے سال پیدا ہوئے، یعنی اس سال
وہ ابرہا کے لشکر کی بربادی کا واقعہ پیش آیا تھا، اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ عیسوی تاریخ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 20 یا 22 اپریل 571 کو اور دن پیر کا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر آپ کے دادا بہت خوش ہوئے، آپ کی والدہ بہت خوش ہوئی۔ دادا نے خوش ہو کر آپ کا نام محمد رکھا اور والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماں، اس کے دل میں بڑے خوبصورت خواب ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بچے کی ولادت پر احمد نام رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صفاتی نام بھی بیان فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر یہ دو نام موجود ہیں، محمد اور احمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ نبی نے بیان فرمایا کہ میرا نام رکھو لیکن میری کنیت مت رکھو، تو ابو القاسم کنیت رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کو سب سے پہلے دودھ آپ کی والدہ آمنہ نے پلایا۔ آمنہ کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا، تو اس وقت سویبہ کے گود میں مسروح نامی ایک بچہ تھا، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی سویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ سویبہ کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ عرب میں دستور یہ تھا کہ شہر میں بچے پیدا ہوتے تو ان کو دیہات میں رکھا جاتا تاکہ وہاں کی کھلی فضا اور کھلی ہوا میں بچے کی صحت اچھی ہو۔ قبیلہ بنو سعد، یہ قحط کا مارا ہوا قبیلہ تھا۔ وہاں کی عورتوں نے فیصلہ کیا کہ چلو مکہ چلتے ہیں اور وہاں سے دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے آتے ہیں۔ چنانچہ قبیلہ بنو سعد کی کچھ عورتیں مکہ آئیں اور مکہ سے انہوں نے کچھ بچوں کو اٹھایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی عورتیں آتی تھیں اور یہ کہتی تھیں کہ اگر بچہ تمہارے پاس ہو تو ہمارے حوالے کرو، لیکن جب یہ کہا جاتا کہ بچہ تو ہے لیکن اس کا باپ نہیں ہے تو عورتیں پلٹ جاتی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیبہ میں حلیمہ سعدیہ کو رکھا تھا۔ حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں۔ آمنہ نے کہا کہ دیکھو بچے کا باپ زندہ نہیں، اب چونکہ بچے ملے ہی نہ تھے۔ حلیمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بچے کو تو بتاؤ۔ جب بچہ بتا دیا گیا تو حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورے کے ساتھ ہمارے نبی کو اٹھا لیا۔ اللہ رب العالمین نے خیر اور برکتوں کی بارش برسا دی۔ حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں قبیلہ بنو سعد سے مکہ آئی تو میرے پاس ایک دبلی پتلی گدھی تھی۔ جب وہ چلتی تھی تو اس کے پیر ایک دوسرے سے لگتے تھے، اور ایک اونٹنی تھی جو اس قدر کم دودھ دیتی تھی کہ بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے گود میں لیا، رات اونٹنی نے بھرپور دودھ دیا۔ اس وقت جو دودھ شریک بچہ تھا اس نے بھی سیر ہو کے دودھ پیا اور آرام سے سو گیا، اور سواری بھی بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگی۔ ساتھ میں آنے والی خواتین کو بڑا تعجب تھا کہ حلیمہ اس قدر تیز کیوں چل رہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مہربانی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش تھی۔ اور جب حلیمہ قبیلہ بنو سعد میں پہنچی تو وہاں بھی برکتیں ہی برکتیں تھیں۔ حلیمہ اس قدر متاثر ہوئی اور اس قدر خوش ہوئی کہ 2 سال کی مدت طے پائی تھی۔ 2 سال کے بعد بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کی دل میں خواہش پیدا ہونے لگی۔ وقتاً فوقتاً ہمارے نبی کو ان کی والدہ آمنہ کے پاس لاتی تھی اور دیدار کرواتی تھی۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو حلیمہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بچہ تو صحت مند ہے، اگر اس بچے کو مزید کچھ عرصے کے لیے میرے پاس رکھ دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو آمنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بچے کو آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ لیکن اس دفعہ ایک واقعہ ہوا
اس واقعے نے حلیمہ کو کسی قدر پریشان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے 2 فرشتے آئے. انہوں نے آپ کو پکڑا اور زمین پہ لٹا دیا. آپ کے سینے کو چاک کیے, دل کو نکالا, زمزم کے پانی میں اس کو دھویا اور اس سے گوشت کے ایک لوتھڑے کو نکال کے پھینکا, یہ کہتے ہوئے یہ شیطان کا حصہ ہے. جب یہ واقعہ ہوا تو حلیمہ کے پاس جو بچے تھے وہ دوڑ کے حلیمہ کے پاس پہنچے, کہا کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے. حلیمہ آئی, دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اداس کھڑے ہیں. آپ نے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا. اس واقعے کے بعد حلیمہ کو خدشہ سا محسوس ہوا کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. 2 سال کی مدت پوری ہوئی تو حلیمہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ کے حوالے کر دی. ہمارے نبی اپنی والدہ آمنہ کے پاس 2 سال تک رہے. اب والدہ ہیں, محبتوں کا مرکز ہے. اپنی والدہ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کا وقت گزارا. ہمارے نبی کے والد کا جب انتقال ہو گیا تھا مدینے میں تو آمنہ مدینہ نہیں جا سکی تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ وہ حاملہ تھی, پیٹ میں بچہ تھا, اور جب ولادت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بچے کو چھوڑ کر جانا بھی انہوں نے مناسب نہ سمجھا. اور جب ہمارے نبی کی عمر 6 سال کی ہو گئی, چلنے پھرنے کی عمر ہو گئی, تو حلیمہ نے آمنہ نے مناسب یہ سمجھا کہ اب مدینہ چلی جاؤں اور اپنے شوہر کی قبر کو دیکھ لوں, شوہر کی قبر کو دیکھ لوں. چنانچہ وہ مدینہ گئی, وہاں پر ٹہری. جب واپس مکہ آ رہی تھی تو ابوا نامی مقام پر ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے ساتھ مکہ آ گئے. عبد المطلب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا. دادا نے بڑا پیار دیا, بڑی محبت کی, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو پسند نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے, خوش ہوتے تھے. ان کے بچوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی جگہ پر جا کے بیٹھتے, اور کوئی ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتا تو عبد المطلب پیار سے کہتے کہ اس بچے کو بیٹھنے دو. تو اس قدر ناز کے ساتھ, اس قدر خوشی کے ساتھ عبد المطلب نے اپنے پاس رکھا. اب عبد المطلب بھی چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے, صرف 2 سال کا عرصہ بیتا کہ ان کا انتقال ہو گیا. عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اپنے ذمہ لی. جس طرح دادا نے آپ کو پیار دیا, بالکل اسی طرح ابو طالب نے پیار دیا. ابو طالب اپنے بچوں سے کہیں زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے, ہمیشہ ساتھ رکھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. گھر میں بھی ساتھ, گھر کے باہر بھی ساتھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی. ابو طالب کاروبار کے لیے ملک شام کی طرف جا رہے تھے, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے سفر میں ساتھ رکھا. اور وہاں بسرا نامی مقام پر جو واقعہ پیش آیا کہ بحیرہ راہب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ یہ سردار انسان ہے, اور ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو تم اپنے ساتھ آگے نہ لے جاؤ. چنانچہ ابو طالب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ روانہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر جب تک تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اخراجات خود اٹھانے کی کوشش کرتے. مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 14 یا 15 سال کی ہو گئی تو اس وقت قریش, کنانہ اور قیس اعلان کے درمیان ایک جنگ ہوئی. اور یہ جنگ اس وجہ سے ہوئی کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کو چھیڑا گیا تھا, اور حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کی گئی تھی, تو اس وجہ سے یہ جنگ لڑی گئی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14-15 سال کی عمر میں اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شریک رہے, اپنے چچاؤں کی خدمت کرتے رہے, تیر اٹھا کے دینا وغیرہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے.
جب آپ جوانی کی منزل پر پہنچے تو آپ سرمایہ دار تو تھے نہیں، آپ کے والد نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑا تھا، تو روزگار کے لیے آپ کوششیں کرتے تھے، تجارت کا ذہن آپ کا بنا تھا، کسی شریک کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کیا کرتے تھے۔ اسی عرصہ خدیجہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ میرے مال کے ساتھ تجارت کریں، اور لوگ بھی میرے مال سے تجارت کرتے ہیں، جس طرح وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ بھی فائدہ اٹھائیں، اور ان لوگوں سے کہیں زیادہ میں آپ کو منافع دوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور آپ کی سیرت سے وہ بہت متاثر ہو چکی تھی۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے مال لے کر پہلی دفعہ ملک شام کا تجارتی سفر کیا۔ ایک سفر تو وہ جس میں آپ اپنے چچا کے ساتھ تھے، لیکن دوسرا سفر جس میں کاروبار کے ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر کیا۔ اور جب واپس ہوئے اور خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، بتاؤ محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میسرہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کو اور آپ کے کاروبار کے انداز کو اور آپ کے ساتھ ہونے والے معاملات کو خدیجہ کے سامنے رکھا، تو خدیجہ کے دل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا، اور دل میں خیال یہ آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی منزل پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے کاروبار شروع کیا، اور آپ نے پہلا سفر کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے واپس ہوئے تو خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام نکاح دیا، تقریباً 1-2 ماہ کے بعد۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو اپنے چچا پر رکھا، چچا کی رضامندگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ تو آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اتنی ہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر مزید باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور آپ کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔